ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، حنفی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، شافعی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، مالکی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. اور آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں چاروں مسلک حق پر ہیں. چاروں مسلک کیا ہیں؟ اب یہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے. حنفی شافعی کو نہیں مانتا، شافعی حنفی کو نہیں مانتا، لیکن کہتے ہیں یہ دونوں حق پر ہیں. اور آپ نے پڑھا ہوگا کتاب الحدود فتاوی عالمگیری کے اندر، کتاب الحدود فتاوی عالمگیری کے اندر آخری لفظ، آخری فتویٰ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہے، جو شخص حنفی ہو کر شافعی مسلک اختیار کر لے اس کو درے مار مار کر اس کی کمر سیدھی کر دی جائے. پھر بھی دونوں حق پر ہیں، پھر بھی دونوں حق پر ہیں. دونوں حق پر ہیں، پھر مارتے کیوں ہو؟ اگر ادھر سے کوئی ادھر چلا جائے تو چلا جائے. اب دیکھو اختلاف، دیکھو اختلاف کتنا ہے. زمین و آسمان کا اختلاف ہے ائمہ کے اندر، حلال اور حرام کا اختیار ہے ائمہ کے درمیان. ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، تیسرا کہتا ہے مکروہ ہے، چوتھا کہتا ہے مباح ہے. یہ فیصلہ کرنے والے مفتی ہیں، پشاور کے مفتی صاحب ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی بتلائیں ان میں سے حق پہ کون ہے؟ کہتے ہیں چاروں ہی حق پر ہیں. چاروں حق پر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ چاروں حق پر ہو سکتے. حنفی کے نزدیک شافعیوں کی نماز نہیں ہوتی، شافعیوں کے نزدیک حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، ہیں دونوں حق پر ہیں. ان کے نزدیک ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کے نزدیک ان کی نماز نہیں ہوتی. یہ تقلیدی فرقوں کا میں اختلاف آپ کو بتلا رہا ہوں. جب قرآن اور حدیث سے ہٹیں گے اختلاف پیدا ہوگا. قرآن اور حدیث اجتماعیت سکھلاتا ہے، اختلاف کو ختم کرنا سکھلاتا ہے. یہ قرآن اور حدیث سے ہٹے ہیں، اختلاف پیدا ہو گیا. اب اختلاف کتنا عجیب سا ہے. حنفی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے، جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز. امام شافعی کا یہ موقف ہے، جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہے. حنفیوں کے نزدیک شافعیوں کی نمازیں نہیں ہوتی، شافعیوں کے نزدیک حنفیوں کی نمازیں نہیں ہوتی. ان کے نزدیک وہ جہنمی، ان کے نزدیک یہ جہنمی ہیں، دونوں ہی حق پر ہیں. بہت عجیب معاملہ ہے، بہت عجیب معاملہ ہے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں نے اس بات سے بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی. میں نے کہا مجھے سمجھاؤ یہ مسئلہ، یہ سارے حق پر کس طریقے سے؟ حق پر ایک ہوگا، اور حق پر وہی ہوگا جس کا موقف رب کے قرآن کے مطابق ہے، نبی کی حدیث کے مطابق. حق پر وہی ہو سکتا ہے. چاروں حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے حق پر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ میرے سامنے سپیکر ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے یہ سپیکر ہے، دوسرا کہتا ہے سپیکر نہیں ہے یہ تو پنکھا ہے، تیسرا کہتا ہے پنکھا نہیں یہ کرسی ہے، چوتھا کہتا ہے کرسی نہیں یہ تو ستون ہے. اور فیصلہ کرواتے ہیں آپ مولوی صاحب سے، بھائی کیا چیز ہے آپ فیصلہ کریں. یہ کہتے ہیں یہ چاروں ٹھیک کہتے ہیں. ایسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات ٹھیک ہوگی ایک کی، چاروں ٹھیک نہیں کہہ سکتے. ایک کی بات ٹھیک ہوگی اور وہ اس کی ہوگی جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. تو قرآن اور حدیث کی طرف کیوں نہ رجوع کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تمام زمانوں میں بہترین زمانہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے. مجھے بتلاؤ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ کس چیز کو مانتے تھے؟ قرآن اور حدیث کو. کس چیز کو مانتے تھے؟ یہ بہترین زمانہ ہے جس کو نبی بہترین زمانہ کہہ رہا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں لوگ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. صحابہ کے زمانہ جس کو بہترین زمانہ کہا گیا، اس میں لوگ کس کو مانتے ہیں؟ تابعین کا زمانہ جس کو بہترین زمانہ کہا گیا، اس بہترین زمانہ کے اندر لوگ کس چیز کو مانتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. جب نبی کے زمانے کو بہترین زمانہ کہا گیا، وجہ یہ ہے وہ قرآن اور حدیث کا زمانہ ہے. صحابہ کے زمانے کو بہترین زمانہ کہا گیا، وجہ یہ ہے وہ قرآن اور حدیث کا زمانہ ہے. تابعین کے زمانے کو بہترین زمانہ کہا گیا، وجہ یہ ہے وہ قرآن اور حدیث کا زمانہ ہے. جب تک قرآن اور حدیث پر امت قائم رہی اس وقت تک بہترین زمانے کہا گیا. جب امت قرآن اور حدیث سے ہٹی ہے، نبی نے اس دور کو فتنوں کا دور کہا ہے. جب تک امت قرآن اور حدیث پر رہی تو کہا کہ یہ بہترین زمانے ہیں. امت ہٹی، نبی نے کہا یہ فتنوں کا دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر تورات کی تلاوت کر رہے ہیں. تورات کون سی کتاب ہے؟ نبی کے اوپر نازل ہوئی، اولو العزم پیغمبر پر نازل ہوئی. اولو العزم پیغمبر پر حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی. حضرت عمر تلاوت کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے، تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. الفاظ ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ تبدیل ہو گیا، غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ گئی، فوری طور پر حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہا ثقلت کا امک یا عمر، اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے، اما ترى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہیں، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، ذرا ادھر تو دیکھو۔ یہ فوری طور پر حضرت عمر جیسی شخصیت حضرت نبی کریم کی طرف دیکھتے ہیں، فوری طور پر یہ بات کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کو رب ماننے پہ راضی، میں آپ کو نبی ماننے پہ راضی، میں دین اسلام کو دین ماننے پہ راضی۔ اللہ کے رسول آپ غصے میں کیوں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم میرے ہوتے ہوئے، میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تم کس کی تلاوت کر رہے ہو؟ تو رات کی تلاوت کر رہے ہو۔ ارے عمر، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو، تم سیدھے راہ سے گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ جب نبی پاک کو چھوڑ کر، آمنہ کے لال کو چھوڑ کر، محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کی بات ماننا گمراہی ہے، جب رسول اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کی بات ماننا گمراہی ہے، جب رسول اللہ کو چھوڑ کر حضرت داؤد کی بات ماننا گمراہی ہے، تو میں یہ بات کہوں گا رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کر اماموں کی بات ماننا کائنات کی سب سے بڑی گمراہی ہے یا نہیں ہے؟ جب نبی کی بات نہیں مانی جا سکتی، کسی امتی کی بات مانی جا سکتی ہے؟ جب نبی کی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی، جب نبی کی تورات تلاوت نہیں کی جا سکتی، کسی امتی کی کتاب پڑھی جا سکتی ہے؟ تورات پڑھنے پر نبی غصے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تورات پڑھنے پر نبی غصہ ہو رہا ہے، ہدایہ پڑھنے پر نبی خوش ہو رہے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے نبی۔ شرح وقایا پڑھنے پر، قدوری پڑھنے پر، بہشتی زیور پڑھنے پر، شامی فتاوی عالمگیری، در مختار، رد المختار، ان کے پڑھنے پر نبی خوش ہوں گے؟ نہیں نہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، نبی نے یہ بات کہہ دی لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، جب تک موسیٰ میری پیروی نہ کرتے اس وقت تک موسیٰ بھی راہ ہدایت پر نہ ہوتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ کی نبوت چل سکتی، حضرت موسیٰ کی نبوت چل سکتی، حضرت عیسیٰ کی نبوت چل سکتی، حضرت داؤد کی نبوت چل سکتی، جب رسول اللہ کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی تو کسی امام کی امامت کیسے چل سکتی؟ امام کی امامت چل سکتی ہے؟ بولتے نہیں ہو۔ امام کی امامت چل سکتی ہے، نبی کی نبوت نہیں چلتی، امام کی امامت کیسے چلے گی؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائیں گے۔ تقلیدی فرقوں کا آپ نے میرے خیال میں مطالعہ نہیں کیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاکستان کے اندر ایک کتاب چھپی ہے، ہمارے پاکستان کے عالم دین نے وہ کتاب لکھی ہے، لکھنے کے بعد لاہور سے وہ کتاب چھپتی ہے۔ اس کتاب کے اندر کسی نے سوال کیا ہے، آپ یہ بتلائیں اب موجودہ زمانہ کے اندر تو 4 فرقے ہیں، امام شافعی کو ماننے والے، مالکی کو ماننے والے، احمد بن حنبل کو ماننے والے، یہ گروپ ہیں دنیا کے اندر، آپ یہ بتلائیں حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ کس مذہب پر ہوں گے؟ سوال کیا حضرت عیسیٰ آئیں گے کس مذہب پر ہوں گے؟ اس نے جواب دیا عالم دین نے، اس نے کہا مجھے یقین ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ حنفی المسلک ہوں گے۔ نبی ہے اور نبی امتی کی بات مانے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس سے شکوہ کریں، کدھر جائیں، کس کو مجرم ٹھہرائیں، کس کے بارے میں کہیں کہ یہ غلط ہے؟ نبی ہے اور نبی امتی کی بات مانے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سارے کائنات کے لوگوں کو ملایا جائے، ایک نبی کے پاؤں کی ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ نبی ہو کر وہ امتی کی پیروی کرے گا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کے نبیوں کی پیروی کرو، رحمت للعالمین کو نہ مانو۔ رب کعبہ کی قسم جنت میں نہیں جا سکتے، یاد رکھنا جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا راستہ سیدھا راستہ، میرا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟
کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو درمیان میں نے لکیر لگائی ہے یہ میرا راستہ ہے، اور یہ جو کناروں پر لکیریں لگی ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں۔ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، ہر راستے پر شیطان جو ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یاد رکھو اس وقت تک شیطان سے بچو گے جب میری راہ پر چلو گے۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ قرآن اور حدیث کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر تم نے چلنا ہے۔ اور یہ صراط مستقیم یہ نبی کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ قرآن اور حدیث کی گاڑی میں بیٹھنا ہے اور محمدی سڑک پر اس گاڑی کو چلانا ہے۔ کون سی سڑک پر چلانا ہے؟ محمدی سڑک پر چلانا ہے۔ گاڑی قرآن اور حدیث کی ہوگی، سڑک محمد رسول اللہ کی ہوگی، اور یاد رکھنا اس سڑک کا اخیر جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس سڑک کی آخر کیا ہے؟ جنت کا، جو نبی پاک نے جو سڑک بنائی ہے اس کا آخر کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے۔ کسی امام نے جو سڑک بنائی ہے اس کا آخر جنت کا دروازہ نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر نبی کے علاوہ کسی امام کے راستے پر چلو گے، رب کعبہ کی قسم ہے اس راستے پر تم صحیح نہیں رہ سکتے۔ وہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، راستہ وہی صحیح ہے جو محمد رسول اللہ نے بنایا ہے۔ گاڑی وہی صحیح ہے جو آپ نے بتلائی ہے۔ یاد رکھو آپ جانا چاہیں لاہور، آپ جانا چاہیں کہاں؟ گاڑی میں بیٹھ جائیں افغانستان کی، کدھر جائیں گے؟ افغانستان جائیں گے، ازبکستان جائیں گے، ترکمانستان جائیں گے، ہو سکتا ہے ادھر آگے امریکہ تک پہنچ جائیں، لیکن لاہور جا سکتے کیونکہ آپ غلط گاڑی پر بیٹھ گئے ہیں، غلط روٹ پر بیٹھ گئے ہیں۔ اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو پھر اماموں کی بنائی ہوئی گاڑیوں پر نہیں، محمد رسول اللہ کی گاڑی پہ جانا پڑے گا، پھر امام الانبیاء کی گاڑی پہ جانا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اماموں کی گاڑی میں بیٹھ کر جنت میں چلا جاؤں، یہ خیال استو محال استو جنونت، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ گاڑی وہی جو محمد رسول اللہ نے بتلائی، روٹ وہی جو محمد رسول اللہ نے بتلایا۔ میرے نبی نے فرمایا اس راستے پر چلنا، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے جنت میں جاؤ گے۔ جاؤ دیکھو پورے قرآن کو اٹھاؤ، پوری حدیثوں کو اٹھاؤ، حدیثوں کے نسخوں کو اٹھاؤ۔ آپ یہاں پر ایک تعلیمی ادارے کے اندر موجود ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ اماموں کی بات کو مانو۔ پورے قرآن کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کسی امام کی تقلید کرو۔ حدیث کے پورا ذخیرہ کے اندر یہ بات آپ کو نہیں ملے گی فلاں امام کی بات کو مانو۔ قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے نبی کی بات کو مانو، اللہ کی بات کو مانو۔ حدیث اٹھاؤ، حدیث کہتی ہے نبی کی بات کو مانو، اللہ کی بات کو مانو۔ نہ قرآن نے کہا اماموں کی بات ماننے کا، نہ حدیث نے کہا اماموں کی بات ماننے کا، تو پھر کس نے کہا ہے اماموں کی بات ماننے؟ یہ سوال ہے یا کہ نہیں ہے؟ اماموں کی بات ماننے کا کس نے کہا؟ ائمہ نے کہا؟ ائمہ نے بھی نہیں کہا۔ امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی نے نہیں کہا، امام احمد بن حنبل نے نہیں کہا۔ جاؤ پوچھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، دیکھو ان کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ امام صاحب سے پوچھا گیا، ایک طرف حدیث آتی ہے، ایک طرف آپ کی بات آتی ہے، حدیث کو مانے آپ کی بات کو مانے؟ انہوں نے کہا ایک طرف حدیث آئے، ایک طرف میری بات آئے، میری بات کو دیوار پر دے مارنا، حدیث رسول اللہ کو سینے سے لگا لینا۔